السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کا پیج نمبر ہے 329۔ سورۃ الانبیاء، آیات ہیں 82 سے لے کر 90 تک۔ تو تلاوت سے پہلے گزشتہ صفحے سے جڑتے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی تیز ہوا۔ تو آج کے صفحے میں شروع کر رہے ہیں جس آیت سے، تو بیان ہو رہا ہے کہ جناتوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو۔ تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور جناتوں کو ہم نے ان کے یعنی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے، یعنی غوطہ لگا کر سمندروں میں اس کی گہرائی سے موتی مونگے جواہر نکالتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور کام کرتے تھے اس کے علاوہ بھی، دون ذالک، وہ کیا؟ عمارتوں کا بنانا۔ سبھی جانتے ہیں، تاریخ مشہور ہے کہ بیت المقدس جناتوں کے ہاتھوں تیار کی ہوئی ہے۔ لیکن اس آیت میں ایک پیغام نوٹ کریں، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، لہم جمع کا صیغہ ہے، ان جناتوں پر ہم نگہبان تھے، یعنی جنات اپنی جناتی اور شیطانی قوتوں سے سلیمان علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ کیوں؟ ہم نگہبان تھے۔ تو یہ پیغام نوٹ کر لیں کہ آج ساری شیطانی قوتیں ہمارے خلاف مجتمع ہیں، اتحاد کر چکی ہیں، لیکن یقین مانیے اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، اس لیے آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ توحید پرست۔ تو یہ آیت نوٹ کر لیں، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہمارا نگہبان کون ہے؟ ہماری حفاظت کی خاطر ان شیطانی قوتوں پر نگہبانی کرے گا، ان کی نگرانی کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کیجئے جب ایوب نے پکارا اپنے رب کو تو کیا کہا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ تو یہاں نوٹ کر لیں، یوں نہیں دعا کر رہے ہیں کہ میری بیماری دور کر دے، بلکہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک ادب ہے، حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں ہماری بیماری دور کر دے، مشکل آسان کر دے، مگر یہ نوٹ کر لیں۔ مگر اور ایک نقطہ نوٹ کریں، اگلی آیت پڑھتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ہم نے دعا سن لی اور جو کچھ بھی دکھ تھا اسے دور کر دیا، اور ہم نے اہل و عیال دیے، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ان جیسے ویسے ہی اور بھی دیے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بیماری دکھ تھا اور اہل و عیال بھی ہلاک ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بیماری دور کر دی، اور وہ جو بچے تھے وہ دوبارہ دیے اور کچھ جیسے۔ یہ سب کیوں؟ رحمت من عندنا، ہماری جانب سے رحمت اور عبادت گزار بندوں کے لیے درس عبرت۔ تو یہاں کیا نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا کسی تکلیف پر، دکھ پر، تو یہ صفت صبر کے خلاف نہیں، اور نہ ہی صفت ایمان کے۔ میں انسان دعا کرے، اپنی مشکلات کو پیش کرے۔ تو یہ نوٹ کر لیں اس آیت میں، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اب 3 نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اسماعیل، ادریس اور ذا الکفل۔ تو یہ تو آپ جانتے ہیں، ذو الکفل، اگر ہم ترجمہ کریں ذو الکفل، ذا الکفل اور ذوی الکفل، تو یہ تو اعرابی اس کی حالت ہے، مگر یہ کہ یہ سارے کے سارے صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ تو گویا کہ ان تینوں کا صفت صبر کے ساتھ ایک نمایاں تعلق تھا، اسے بیان کیا جا رہا ہے۔
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُمْ یعنی ان سب کو ہماری رحمت میں ہم نے داخل کیا اور وہ نیک تھے، یہ بھی ان کی ایک صفت تھی. وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نون سے مراد مچھلی، یہ یونس علیہ السلام کا نام چونکہ مچھلی نکل گئی تھی تو مچھلی والی. جب کہ وہ گئے غصہ بھرے ہوئے، یعنی اپنے قوم سے کہا کہ اب عذاب کا انتظار کرو اور اللہ کی جانب سے اجازت ملے، اس سے پہلے نکل گئے اور گمان کیا کہ ہم گرفت نہیں کریں گے تو گرفت کر لی. تو پکارا اندھیریوں میں. ظلمتن کی جمع ظلمات. کون سی اندھیری؟ ہے رات کی اندھیری، دوسری سمندر کی اندھیری، تیسری مچھلی کے پیٹ کی اندھیری. ان بیان کیا. اب ہم ان نہیں پڑھیں گے. انہوں نے پکارا تو کیا پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تو ہی ہے معبود برحق، پاک ہے اور میں ظلم کرنے والا تھا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. من الغم نہیں، دو میم نا، من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے ان کی دعا سن لی اور نجات دی غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنین کو. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. زکریا پکارتے ہیں اپنے رب کو کہ مجھے تنہا مت چھوڑ، تو بہترین ہے وارث. تو اس کی جمع وارثین، تو بہترین ہے. وارثین میں بہترین وارث یعنی وارث دینے والا. تو اب یہاں اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ تنہائی سے مانگ رہے تھے، اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اولاد، مگر نام دیا وارث، وراثت کا. ہم جو اولاد مانگتے ہیں وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا کفیل بن جائے، سہارا بن جائے. اور یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انبیاء انہوں نے جو دعا مانگی تھی، یہ کیوں؟ کوئی بڑھاپے کا سہارا نہیں، بلکہ اپنی قوم بنی اسرائیل میں کسی کو ایسا نہیں پایا جو ان کی وفات کے بعد ان کی رہبری کر سکیں. تو یہ دین کا وارث، نبوت کا وارث، اسے نوٹ کر لیں. تو اب ہم نے ان کی دعا سن لی، یہ بیان کیا جا رہا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. ہم نے ان کی دعا سن لی. وَوَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا انہیں یحییٰ، اور ہم نے درست کیا ان کی بیوی کو، یعنی چونکہ بوڑھی ہو چکی تھی تو اس کی صلاحیت پیدا کر دی، درست کر دیا. اور کیسے تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یعنی نیک کاموں میں پیش تھے، سبقت کرنے والے تھے. ایسا نہیں کہ نیک کام ہے تو اطمینان سے تو نہیں. اور پکارتے تھے ہمیں رغب اور رہب. اب یہ تو اعرابی حالت ہے نا، تو رغبا اور رہبا، تو رغبت سے اور رہبت سے. تو یہ کیا چیز ہے بھائی؟ اس کا ترجمہ کیے ہیں کہ پکارتے تھے ہمیں امید اور رہب، خوف. اب کوئی دوسرا ترجمہ ہے ہی نہیں، جبکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ خوف اور ہے، رہب اور ہے، خشیہ اور ہے، تقوی اور ہے. تو امید تو کرتے تھے اور ڈر نہیں. کہتے ہیں نا کہ یہ رہب بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی ایک کیفیت ہے، یہ اس کا نام ہے ڈر. تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ امید اور خوف کے درمیان والا ایمان. ایسی امید نہیں کہ بالکل امید عملی سے ہاتھ دھو بیٹھو، عمل نہ کرو، ترک عمل اختیار کرو، نہیں. اور ایسا ڈر بھی نہیں کہ اتنے پریشان ہو اپنے آپ کو ہلاک کرو.
تو اسے سمجھنے کی کوشش کریے. یہ جو الفاظ ہیں الفاظ قرآنی ہیں تو آپ کے لیے کافی سہولت ہوگی. ہم چونکہ پہلے بار بار بیان کرتے آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ رغبت، امید، اور کون سا خوف؟ رہب والا. اچھا یہی رہب جب حد سے تجاوز کر جائے، کراس کر جائے اور ترک دنیا کرو، نہ شادی و بیاہ، نہ کمانا، رزق حاصل کرنا، اور جس طریقے سے اختیار کیا تھا نصارہ نے جنگلوں میں جانا، تو اس کا نام کیا؟ رہبانیت. چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیں پار مت کرو، کراس مت کرو، شریعت میں حدیں ہیں. تو اسے نوٹ کر لیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے لیے وہ خشوع کرنے والے تھے. خشوع بھی جانتے ہیں، کیفیت تعریف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی. اب یہاں نوٹ کر لیں، یعنی اس آیت میں کیا پیغام ہمیں ملتا ہے؟ اس آیت میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ قبولیت دعا کے لیے اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا اظہار کیا جائے، بلکہ پورے صفحے سے. بھئی انسان دعا کیوں کرتا ہے؟ چونکہ بے بس ہے. انسان دعا کیوں کرتا ہے؟ عاجز ہے. تو اپنی اس بے بسی کا، عاجزی کا اظہار کیا جائے. جیسے انہوں نے کیا تھا کہ بھئی مجھے تنہا مت چھوڑ. تو آج اتنا ہی. بہرحال آج ہم نے کچھ پیغامات دیے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ لگے رہیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال رہے، اور اسی طریقے سے سامعین کے ساتھ بھی توفیق شامل حال رہے، اور خاص کر شیطانی قوتوں سے کہ وہ ہم پر کہیں غالب نہ آ جائیں، ان کے شر سے، چاہے وہ انسانوں کے ہوں چاہے دشمنوں کے ہوں، ہماری حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.